السلام علیکم، میرا نام ہے محمد مہتاب۔ آئی ہوپ کہ آپ بہت بڑھیا ہوں گے۔ آج ریئیکٹ کریں گے یہودی کے بارے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی تھے مدینے میں۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے کبھی بھی کسی واقعے میں بھی یہودیوں کا ذکر نہیں ہوا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پہ پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ مدینہ میں اتنے سارے یہودی آئے کہاں سے؟ کیونکہ یہودیوں کو 1000 سال پہلے سے پتا تھا کہ بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے 3 عربی شیپھرڈز فلسطین کے پہاڑوں میں ابھی گھوم پھر رہے تھے کہ اچانک انہیں دور سے ایک پہاڑ میں ایک غار، ایک کیو دیکھا۔ وہ اس کیو کے اندر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کیو میں صرف 2 جارز پڑے ہوئے۔ انہوں نے یہ جارز کھول کے دیکھے تو اندر پرانے زمانے کے کچھ پیپرز اور سکرولز پڑے ہوئے۔ انہوں نے سوچا پتہ نہیں کوئی چیز ہوگی بس، تو انہوں نے بازار جا کر تھوڑے پیسوں کے بدلے ان کو بیچ دیا۔ وہاں سے یہ سکرولز کسی طرح امریکہ کے ایک سائنٹسٹ کے ہاتھ لگے، جس کو ڈائریکٹ پتہ لگ گیا کہ یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ہے، لیکن یہ کسی عجیب سے سٹائل سے لکھی ہوئی اور آج کے زمانے کے سارے تورات سے مختلف تھی۔ تو اس سائنٹسٹ جان سی ٹریور نے ان پیپرز کو اس زمانے کے سب سے پرانے تورات جو 1800 سال پرانا تھا اس سے کمپیئر کیا، اور ان دونوں تورات کا سٹائل اور انداز بالکل ایک جیسے تھا۔ جس کاغذ پر یہ تورات لکھی ہوئی تھی اس سائنٹسٹ نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی کہ زیادہ سے زیادہ یہ کتنے پرانے زمانے کے ہو سکتے، تو پتہ چلا کہ یہ ایٹ لیسٹ 2200 سال پرانا کاغذ ہے جس پر یہ تورات لکھی ہوئی ہے، which means کہ یہ تورات جو فلسطین کے ایک غار میں ایک عام سے عربی شیپرڈ کو ملے تھے، یہ دنیا کے سب سے پرانے تورات میں سے ایک ہے۔ ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی پرانے کا تورات ہے۔ Copies of the Bible that are 1,000 years older than any previously known copy of the Bible. یہ کمپلیٹ تورات تو نہیں ہے، لیکن تورات کے بہت سارے پورشنز اس میں موجود ہیں۔ ان سکرولز کے سٹارٹنگ میں یہودیوں کے ایک پیغمبر آئزیہ کا ذکر ہے، جن کو کرسچنز اور مسلمان دونوں ایک سچا پروفٹ مانتے ہیں، اور اس پیغمبر آئزیہ نے فیوچر کے کچھ پروفیسیز لکھی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ پہلی پروفیسی یہ تھی کہ بخت نصر بیبلون کا بہت طاقتور بادشاہ، جس نے ہزاروں سال پہلے یہودیوں کی بالکل ہٹلر کی طرح تباہی پھیر دی تھی۔ اس تورات کی پہلی پروفیسی یہ ہے کہ ابھی تو بخت نصر ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہا ہے، لیکن بہت جلد ایک شخص اس کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے اور یہودیوں کو ان کے علاقے میں واپس آباد کرے۔ یہ پروفیسی اس تورات سے بھی 300 سال پہلے پوری ہو چکی تھی، سائرس دی گریٹ کی شکل میں، جو ایران کا ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا، جس کو آج بہت سارے ماڈرن اسلامک سکولرز ذوالقرنین بھی سمجھتے ہیں۔ Actually, he was Cyrus. He was the king of Persia. یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، تو سبسکرائب۔ اس تورات کی دوسری پروفیسی کی وجہ سے یہودی مدینہ میں آباد۔ اس دنیا کے سب سے پرانے تورات پروفیسی کچھ ایسے ہے: دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اپنی روح کو اس میں ڈالوں گا اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا، اور جب تک وہ زمین پہ انصاف قائم نہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ اسے کوئی کچل سکے گا، اور میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا۔ اور جن آبادیوں میں قیدار کے لوگ رہتے ہیں خوش ہو جائیں۔ قیدار اس کو یاد رکھیں۔ سیلا کے لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر چیخ چیخ کر خوشی کے نعرے لگائیں۔ Let them give glory to their Lord. Now, let's break this down. سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ قیدار کے لوگ خوشیاں منائیں، تو اب یہ قیدار کون ہے اور کہاں ہے؟ قیدار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام، اور اس قیدار کے بچوں نے عرب میں ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل علیہ السلام کے اس بیٹے قیدار کی نسل میں سے۔ دوسرا ذکر ہے بتوں کا۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ بتوں کی عبادت عرب میں کی جاتی تھی۔ اب اس سے یہ تو کلیئر ہے کہ پیغمبر عرب میں آئے۔ پروفٹ آئزیہ نے تورات میں دوسری پروفیسی یہ کی تھی کہ سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر زور زور سے خوشی کے نعرے لگائیں۔ یہ سیلا لفظ
SELA آج بھی تورات میں اسی طرح لکھا جاتا ہے. اب یہ سیلا عرب میں کدھر ہے؟ This is very interesting. میری بات نہ مانیں, گوگل میپس تو سب کے پاس ہوتا ہے. گوگل میپس پر لکھیں سیلا عرب اور سرچ دبائیں, آپ سیدھا اس پہاڑ کی لوکیشن پر پہنچیں گے. یہ پہاڑ آج بھی مدینہ میں ہے, اور صرف مدینہ میں ہی نہیں بلکہ مسجد نبوی کا سب سے نزدیک پہاڑ یہی سیلا پہاڑ ہے. مسجد نبوی سے یہ پہاڑ صرف 500 میٹر دور ہے, کلومیٹر بھی نہیں, میٹر. تو تورات میں سیلا کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ پہاڑ پر چڑھو اور خوشی کے نعرے لگاؤ, کیونکہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو پوری دنیا میں انصاف قائم کرے. اور یہ سب کچھ تورات میں یہودیوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا. یہودیوں کو اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والا ہے. تو آہستہ آہستہ بہت سارے یہودی فلسطین سے مدینہ اور اس کے آس پاس شفٹ ہونا شروع ہوئے کہ کاش ہم اس پیغمبر سے مل سکیں. اور ایک دفعہ تو یہودی اور رومن امپائر کی لڑائی کے بعد بہت سارے یہودی مدینہ اور اس کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے, اور خیبر کو جو مدینہ کے سب سے قریب سٹی سمجھی جاتی تھی اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا. مدینہ کے عرب یہودیوں کے نالج اور ان کے بزنس کرنے کے طریقے سے بہت زیادہ امپریس, جس طرح آج بھی پوری دنیا یہودیوں کے انٹیلیجنس اور بزنس کے طریقے سے بہت امپریس. آہستہ آہستہ مدینہ میں یہودی بڑھنے لگے, اور مدینہ کے عربیوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیاں ہونا شروع ہوئی. اور ہمیشہ یہودی مدینہ کے عربیوں کو کہتے تھے کہ آج تو تم لوگوں نے جو کرنا ہے کر لو, لیکن جب ہمارا پیغمبر آئے گا تب ہم تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں. مدینہ کے عربی ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں واقعی ان کا پروفٹ آ کے ہمیں ختم ہی نہ کر دے. مدینہ والوں کو جنریشنز اینڈ جنریشنز تک یہ بات بتائی جا رہی تھی, جس کی وجہ سے مدینہ والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے. اس سب کے درمیان اچانک ایک دن مکہ سے ایک آدمی مدینہ آیا جس کا نام تھا مصعب بن عمیر, اور انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا ہے جس کی بات کوئی بھی مکہ میں نہیں مانا. یہ سن کر مدینہ والے حیران ہو گئے کہ ایک عربی بولنے والا پیغمبر, ہو سکتا ہے یہ وہی پیغمبر ہے جس سے یہودی ہمیں بار بار ڈراتے رہتے. تو مدینہ والوں نے ڈائریکٹ دنیا میں سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا. یہودیوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارا پیغمبر تو عربیوں میں آ گیا, تو انہوں نے صاف ڈینائی کر دی کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں. لیکن پھر بھی کچھ یہودیوں نے اسلام قبول بھی کیا اور اسلام کے لیے جان بھی دی. اور تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پہلے سے کہا گیا تھا, یہ بھی یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے, یہ بھی انہی یہودیوں نے ڈسکور کیا تھا. اسی لیے حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک کرسچن پریسٹ نے مدینہ ہی بھیجا تھا کہ وہاں ایک پیغمبر آنے والا ہے. یہودیوں نے اس سب کو ڈینائی کر دیا کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں, اور صرف ان کو پیغمبر ماننے سے انکار نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی سازش بھی کی. لیکن یہودیوں کی طاقت خیبر کی جنگ کے بعد پورے عرب میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی, اور وہ سارا مال جو یہودیوں نے ہنڈریڈز آف ایئرز میں جمع کیا تھا سارا مسلمانوں کو مل گیا. اور مکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ خیبر کے بعد اگلی باری مکہ والوں کی ہے. اگر آپ خیبر کا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو, آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.